أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کی بدعمالیاں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعامات، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. جس وقت یہ فرعون کے لشکر سے بچ گئے، مصر سے نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے آباء و اجداد کا جو علاقہ ہے وہ شام و فلسطین ہے، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے اندر تم مصر کے اندر آ گئے تھے، لہذا وہاں جاؤ اور اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کرو. اور اس علاقے کے اندر جو حکومت آئی ہوئی تھی، جو سلطنت بنی ہوئی تھی، وہ عمالقہ نامی قوم تھی، بڑی طاقتور، جنگجو اور بڑے سخت قسم کے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم جاؤ گے، تھوڑا جہاد کرو گے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی. لیکن یہ لوگ ڈرے رہے کہ بھئی ہم نہیں جا سکتے، ہمارا جو ہے ہم مر جائیں گے، جیسے ہوتا ہے ڈر خوف تھا. تو بطور سزا کے یہ 40 سال تک اسی میدان تی، جس کی آپ کو بتائی ہے کہ 36 فٹ لمبائی ہے، تو 36 کلومیٹر لمبا ہے اور 24 کلومیٹر چوڑا ہے، یعنی 10-12 میل کا وہ ہے صحرا. اسی کے اندر یہ ان کو جو ہے ایک طرح سے نظر بند کر دیا گیا، اسی کے اندر یہ رہے. صبح کو چلتے، شام تک چلتے رہتے، پھر وہیں ہوتے، یعنی وہ میدان ختم نہ ہوا. وہاں پر خوراک بھی نہیں تھی، نہ تو کاشت کی جا سکتی تھی، نہ ہی جو ہے کوئی درخت تھا، نہ ہی جو ہے وہ کوئی پینے کا انتظام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے کھانے پینے کا، حتیٰ کہ لیٹ تک کا انتظام فرمایا. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا. جب صحرا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتے، تو دھوپ پڑتی ہے، اور صحرا کی جو دھوپ ہے وہ ہماری اس دھوپ سے تیز ہوتی ہے، وہ ریت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ جہاں یہ ہوتے تھے اوپر جو ہے جب دھوپ لگتی تو بادل آ جاتے، بادل ان کے اوپر سایہ کر لیتے. دوسرا انعام کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا. من کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اور من احسان کرنا اسی لیے ہے کہ بغیر محنت، بغیر مشقت کے تمہیں کھانا مل گیا ہے، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور من یہ ایک کھیر قسم کی جو ہے، کھیر ٹائپ کا ایک کھانا ہوتا تھا، بڑا لذیذ قسم کا میٹھا، وہ پلیٹوں کے اندر رکھا ہوا ان کے سامنے آ جاتا، اور ادھر سے دوسری پلیٹ کے اندر بھنے ہوئے بٹیر ہوتے، وہ یہ کھا لیتے اور بس. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ صبح کو آتا، شام تک جو رکھنے کی اجازت، اس سے زیادہ اگلے دن تک سٹور کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، کہ بھی آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا. لیکن انہوں نے ذخیرہ کیا، اور جب ذخیرہ کیا تو وہ کھانا جو ہے وہ خراب ہو گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل والے یہ ذخیرہ نہ کرتے، کھانا جو ہے وہ اگلے دن کے لیے جمع کر کے نہ رکھتے، تو یہ کھانا سڑتا نہ. تو اس وجہ سے اس وقت سے جو وہ کھانا سڑنا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کے دانے ہوا کرتے تھے، جیسے یہ دھنیا کا دانہ ہے، وہ ان کے سامنے آتے اور یہ کھا لیتے. لیکن زیادہ مشہور من سے یہی ہے کہ کھیر کی طرح ایک چیز ہوتی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیرے ہیں. ایک یہ ہے کہ بٹیرے بھنے ہوئے آتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بٹیرے جیسے جو ہے وہ پرندے ان کے سامنے آتے، شام کو یہ پکڑ لیتے، وہ اڑتے نہیں تھے ان کے سامنے، بھاگتے نہیں تھے، جیسے شکار کرنے کے لیے آدمی کو بھاگنا پڑتا ہے، ان کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بس آرام سے پکڑتے، ان کو ذبح کرتے اور بھون کر، اور اسی طرح سالن بنا کر، کباب بنا کر جو ہے ان کو کھا لیتے تھے. اور اسی طرح تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ لائٹ کا ستون
نما لائٹ بنا دی تھی، راڈ جسے ہوتا ہے، راڈ کی طرح ایک لائٹ ہوتی تھی رات کو جو ان کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کپڑے اگر گندے ہوتے تھے خود بخود جو ہے وہ صاف ہو جایا کرتے تھے، گندے نہیں ہوتے تھے۔ 40 سال کا عرصہ لمبا عرصہ ہے، بچے جو ہے وہ پیدا بھی ہوئے ہوں گے، پھر وہ جوان بھی ہوئے ہوں گے 40 سال کے اندر، تو یہ بھی آتا ہے کہ کپڑے جیسے جیسے ان کا قد بڑھتا تھا اسی طرح ان کے کپڑوں جو ہے وہ بھی لمبائی ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ لیکن آگے آئے گا اسی اگلے رکوع کے اندر کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا کہ بھی ہم نہیں یہ لیتے، ہم تو پیاز، دالیں اور یہ سبزیاں وغیرہ کھائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے پاکیزہ۔ وما ظلمونا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کے حکم کو نہ مان کر۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، بستی وہی جس کے اندر عمالقہ نامی قوم رہتی تھی، جس کا پہلے آپ کو بتایا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور ابراہیم کا علاقہ تھا آبائی۔ تو فرمایا کہ جب تم نے اس میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تم اس میں سے خوب جو ہے وہ کھاؤ مزے لے کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ جب تم دروازے میں داخل ہونا تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر شہروں کے باہر دیواریں بنی ہوتی تھی، اس میں دروازے لگے ہوئے تھے، تو پھر ایک مین گیٹ ہوا کرتا تھا۔ اب بھی ہمارے پاکستان کے بھی کئی شہروں کے دروازے مشہور ہیں۔ تو اس دروازے سے جب داخل ہونا ہے تو سجدے کی حالت میں جھک کر عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ لیکن یہ کیا انہوں نے بدبختی ان کی تھی کہ یہ بجائے سجدہ کرنے کے الٹا جو ہے وہ گھسٹ کر داخل ہوئے، جیسے بچے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ سرین رکھ کر گھسٹتے ہیں، اس طرح گھسٹ کر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اور دوسری بات ان کو کہی گئی تھی کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ تم کہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے گرانا، کہ ہمارے گناہوں کو، مسألنا حِطَّةٌ، کہ ہم آپ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ پر حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں گندم دو، ہمیں گندم دو، ہمیں تو گندم چاہیے۔ حِطَّةٌ فی الشعیرہ، یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں گندم خوشوں کے اندر دو۔ تو یہ یعنی عملی طور پر بھی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قول یعنی کہا تھا کہ بھی تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو، جیسے ہمیں حکم ہے کہ استغفر اللہ کہیں، تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ بھی حِطَّةٌ کہیں، تو وہ بھی بدل دیا، حِطَّةٌ کو حِنطَةٌ بنا دیا کہ گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ فرمایا کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو بڑھاتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس ظالموں نے بدل دیا بات، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، جو ان کو کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہو، یہ حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ کہنا شروع کر دی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ ٹھیک ہے جی، عذاب کیا تھا ان کے اوپر کہ طاعون کی وبا پھیل گئی ان کے اندر۔ 3 گھنٹوں کے اندر 70,000 آدمی یہ مارے گئے۔ انعامات جب اس طرح تھے تو پھر اللہ کا عذاب بھی اسی طرح آیا کہ 2-3 گھنٹوں کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب